السلام علیکم، میں کائنات کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کالے جادو واقعی ہوتا ہے یا صرف یہ شرک ہے، یا ایسے ہی اگر یہ کالا جادو واقعی ہے تو اس کا کوئی توڑ بتایا جائے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ جب حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگروں نے رسیاں پھینکیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک عظیم جادو لے آئے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں 400 نمبر حکمت میں کہ جادو حقیقت رکھتا ہے۔ ایسے ہی امام رضا علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہم تک پہنچی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جادو حقیقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جادو کی اقسام کیا ہیں۔ تو جادو کی اقسام میں پہلے آتی ہے شعبدہ بازی، یعنی کیا؟ یعنی ایک انسان آتا ہے، وہ کوئی کام اتنی سرعت سے انجام دیتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور ہم اسے جادو سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا بلکہ سرعت دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے ہاتھ میں ایک اخبار کا ٹکڑا ہے اور وہ اسے سرعت کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے ایک نوٹ میں، ایک 100 روپے کے نوٹ میں، ایک 500 روپے کے نوٹ میں۔ تو حقیقت میں وہ اخبار اپنی جگہ اخبار ہی تھا اور وہ نوٹ بھی اپنی جگہ نوٹ ہی تھا، لیکن اس نے اس قدر سرعت سے کام دکھایا کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہوا کیا ہے۔ ایک یہ قسم ہے۔ دوسری قسم آتی ہے، وہ ہے جناب علی چیزوں کے خواص کو جان کر ان سے مدد لینا۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانے کے بعد جو ایک سائنٹیفک اس کے اندر عمل انجام پاتا ہے، اگر کوئی اس چیز سے واقف ہو جائے تو وہ یہ انجام دیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ہمارے سامنے کچھ ایسے کارنامے کر کے دکھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کسی چیز کو بدل دیا، جبکہ اس نے کسی چیز کو بدلا نہیں ہوتا بلکہ وہ چیزوں کے خواص سے واقف ہو جاتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو فرعون کے دربار میں جادوگروں نے کیا تھا وہ یہی تھا۔ تیسری قسم جو جادو کی آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی جنات اور شیاطین سے مدد لینا۔ اس کام میں یہ ہوتا ہے کہ جن یا شیطان کوئی عمل انجام دیتا ہے لیکن وہ ظاہر انسان کے ہاتھ پہ ہوتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ وہ انسان نے انجام دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید بھی ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جنات سے مدد انسان لے سکتا ہے، چاہے وہ اچھی صورت میں ہو یا بری صورت میں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جس میں وہ ایک جن سے کہتے ہیں کہ کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ بالکل میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں بلقیس کا تخت اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ البتہ یہاں پر اس جانب ضرور توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنی سستی یا لاپرواہی کی وجہ سے ہر چیز کو جادو کا نام نہیں دینا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی لاپرواہی یا سستی یا کسی اور امر کی وجہ سے کام نہیں ہو پاتا اور انسان اس کو رشتہ داروں یا دوستوں یا دشمنوں کے سر پہ ڈال کے یہ کہنے لگتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جناب علی یہاں پر جادو ہوا تھا، جبکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آخر میں جو اس کے توڑ کے حوالے سے، اس کے علاج یا اس سے بچنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک یہ تعویذ ہے کہ جو شخص اپنے پاس رکھے، جس پہ جادو ہو گیا ہے اس کو اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ اسے افاقہ ہوگا۔ یہ تعویذ اس ویڈیو کلپ کے آخر میں انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام سے بھی ایک تعویذ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو ہرن کی کھال پہ رکھ کر لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے، اگر کوئی اس تعویذ کو رکھے تو بھی اسے افاقہ ہوگا۔ آخر میں آیت اللہ تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی پہ جادو ہو گیا ہے تو وہ کچھ عمل انجام دے، انشاءاللہ پروردگار اس کی مدد فرمائے گا۔ پہلا یہ کہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک چھوٹا سا قرآن رکھے، گھر میں فجر کی اذان اونچی آواز سے دے، اسی طریقے سے روزانہ بآواز بلند قرآن کی 50 آیات کی تلاوت کرے، سورہ ناس اور سورہ فلق روزانہ پڑھے، اسی طریقے سے جتنا ہو سکے آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور سونے سے قبل چاروں قل کی تلاوت کر کے سوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔